السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیوی غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے، اور ایسا کب ہوتا ہے کہ بیوی ہماری غیر مرد کے پاس جاتی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو شادی شدہ لوگ اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان دونوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بیوی غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ یعنی تم کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا کیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں ایک واقعے کے بارے میں جو پرویز نام کا شخص ہے۔ پیارے دوستو، یہ پرویز نام کی شخص کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو یہ شادی کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کو ایک لڑکی بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے اور یہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر ان کی محبت بے پناہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ پرویز نام کا شخص اس شبنم نام کی لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ دوستو، یہ جب بھی اپنے گھر پر آتا تھا تو شام کو کسی طریقے سے وقت نکال کر شبنم سے بات کرتا تھا، اور پھر شام کو تھوڑی دیر بعد اپنے بستر پر چلا جاتا تھا۔ اس طریقے سے اس کو کافی عرصہ بیت گیا۔ ایک دن یہ کام سے بہت لیٹ آیا، اور لیٹ آنے کے بعد جو ہے اپنی بیوی کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ یہ اپنی بیوی کے پاس آ کر لیٹا، تبھی تھوڑی دیر کے بعد شبنم کی کال آتی ہے، اور یہ کال کو پرویز ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ یعنی کال کو ڈیلیٹ بھی کر دیا جاتا ہے اور کٹ بھی کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب یہ کال کاٹ کر ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے تبھی پھر یہ SMS کرتا ہے شبنم کے پاس کہ مجھے بار بار کال مت کرو، میں اپنی بیوی کے پاس لیٹا ہوا ہوں۔ یہ کہتا ہے، تبھی شبنم کا ایک SMS اس کو ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے بہت ضروری اہم بات کرنی ہے۔ اب یہ سن کر پرویز اپنے بستر سے اٹھنے لگتا ہے۔ رات تھی، رات کا سناٹا تھا، اور پرویز کے کمرے کا بلب بھی آف تھا۔ جب پرویز اپنی چپلوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے تو اس کی چپلیں مل جاتی ہیں۔ اب پرویز باہر جانے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہلکے ہلکے باہر جا رہا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میری بیوی نہ اٹھ جائے۔ جیسا ہی یہ دروازے پر پہنچتا ہے تو گھر میں تو اندھیرا تھا، لیکن جب پرویز نے دروازہ کھولا تو پرویز کا جو باہر والا بلب تھا وہ آن تھا۔ یہ جب باہر والا بلب کی روشنی اس کے بستر پر پڑی تو اس نے دیکھا کہیں میری بیوی اٹھ تو نہیں گئی۔ جب اس نے پیچھے نظر مار کر دیکھا تو پرویز کی بیوی بستر پر نہیں تھی۔ پرویز نے جب اپنے بستر پر اپنی بیوی کو دیکھا کہ میری بیوی نہیں ہے تو پرویز حیران ہو گیا کہ آخر اتنی رات میں میری بیوی کہاں گئی ہوگی۔ پرویز نے کمرے کی چھان بین کی تو کمرے میں بیوی نہیں تھی۔ پرویز سوچنے لگا شاید میری بیوی کچن میں ہو۔ جب کچن میں پرویز پہنچتا ہے تو پرویز کی بیوی وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید میری بیوی گھر کے باہر ہو۔ جب گھر کے باہر دیکھا تو وہیں پر بھی اس کی بیوی نہیں تھی۔ پیارے دوستو، اب پرویز کے ذہن میں غلط خیال آنے لگے، کیونکہ پرویز کی ماں نے پرویز کو پہلے آگاہ کیا تھا، بیٹے تمہاری بیوی کو میں نے رات میں جب تم چلے جاتے ہو تو یہ رات دن فون پر لگی رہتی ہے اور نہ جانے کس سے بات کرتی ہے۔ اب پرویز کا شک اور بڑھتا جا رہا تھا۔ پرویز نے سوچا کہ چلو چھت پر جا کر دیکھتا ہوں۔ پرویز کے جب ذہن میں خیال آیا تو پرویز چھت پر پہنچتا ہے۔ زینے پر چڑھ ہی رہا تھا، جب آخری سیڑھی زینے پر رہ گئی تو پرویز وہاں کھڑے ہو کر کیا سنتا ہے، پرویز تو حیرانی رہ جاتا ہے۔ پرویز کی بیوی کسی شخص سے بات کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس سے شادی تو کر لی ہے، لیکن تم میری محبت ہو اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں نے اس سے اس لیے شادی کی ہے کیونکہ میرے گھر والوں کی مرضی تھی، میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، میرے گھر والوں نے زبردستی اس سے شادی کرائی ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر پرویز تو حیرانی رہ جاتا ہے، اور پرویز کی بیوی کہتی ہے کہ میں اس کے سامنے کچھ اس لیے نہیں کہتی کیونکہ وہ جو ہے مجھے طلاق نہ دے دے۔ اس طریقے سے جب پرویز یہ باتیں سنتا ہے تو پرویز تو حیرانی رہ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وہ کسی اور لڑکی سے بات کرتے ہیں، جبکہ پرویز کی بیوی کو یہ پتہ نہیں تھا۔ پیارے دوستو، اب پرویز تو حیران رہ گیا۔ پرویز کے ایسا لگا کہ پرویز کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ پیارے دوستو، یہ پرویز جب حیران رہ جاتا ہے، اب اتنی دیر میں پھر پرویز کے پاس میں وہ شبنم نام کی
کی لڑکی کی کال آ جاتی ہے۔ جب شبنم نام کی لڑکی پرویز کے پاس میں کال کرتی ہے تو پرویز کال کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور پھر اب واپس پرویز چلا جاتا ہے۔ حالانکہ پرویز کے دل میں خیال آیا کہ میں ضرور اس کو ماروں گا اور اس سے اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس سے بدلہ لوں گا۔ لیکن جب پرویز کے پاس بار بار کال آ رہی تھی تو پرویز نے سوچا کہ آخر میں بھی تو غلط کام کر رہا ہوں، میں بھی تو شادی کے بعد دوسری لڑکی سے بات کر رہا ہوں، تو میں اس کو کیا سزا دوں؟ پرویز نے اپنے فون کو سوئچ آف کیا اور سوئچ آف کرنے کے بعد پرویز اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ پرویز کا کہنا یہ ہے کہ میں جب تک بستر پر لیٹتا تھا تو مجھے بہت اچھی اور پیاری نیند آتی تھی، لیکن اس دن تو ایسا لگا کہ بستر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہو۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا اپنے اوپر کہ آخر میں نے غلط کام کیوں کیا۔ پیارے دوستو، دیکھیے یہ عبرتناک واقعہ ہمارے لیے ایک عبرتناک بن گیا ہے، یعنی ہم کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی غلط کیا جائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تدین تدان، یعنی تم دنیا میں جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ تم کسی کو دھوکہ دو گے تو تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا، تم کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرو گے تو تمہاری بہنیں بھی محفوظ نہ رہیں گی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔